2002 کے انتخابات کے موقع پر یوں لگتا تھا کہ فوج اور سیاست کی ساری ڈوریاں جنرل پرویز مشرف کے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اور آئندہ جب بھی انتخابات ہوئے ان میں مشرف بلدیاتی نظام حکمرانوں کی انتخابی حکمت عملی میں ترپ کا پتہ ہوگا۔ مگر کیا کیا جائے کہ طوفان ہمیشہ تب آتا ہے جب سمندر انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ 26 اگست 2006 کو وہ طوفان نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کی شکل میں آ ہی گیا۔ اس دن کے بعد سے قسمت کے ستارے ایسے پلٹے کہ اونٹ پر بیٹھے مشرف کو بھی کتے نے کاٹ لیا۔ ذہانت سے پھینٹے ہوئے کارڈ بکھرتے چلے گئے۔ 9 مارچ 2007 کو جانے کس کے مشورے پر مشرف نے اپنے ہی مقرر کردہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کر دیا۔ حالات نے پھر پلٹا لیا۔ ان کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی کہ 3 جولائی کو لال مسجد پر چڑھائی ہو گئی، اور اس کے بعد یہاں سے وہاں تک خودکش حملوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو پھر نہ تھم سکا۔ BBC کی تحقیق کے مطابق اس کے بعد بھی پرویز مشرف کا خیال تھا کہ جاتی ہوئی پارلیمنٹ انہیں اگلے 5 برس کے لیے صدر منتخب کر لے گی، اور وہ وردی اتارے ہوئے سویلین صدر کے طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کر سکیں گے۔ چنانچہ ملک کو صاف ستھری حکومت دینے کا خواب بیچنے والے پرویز مشرف نے خود کو اس حال پر پہنچا دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ NRO کرنا پڑ گیا۔ اس کے بعد خود کو صدر منتخب کروانے کی آئینی اثرات سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں ایمرجنسی لگا کے ججوں کو نظر بند کرنا پڑا، اور قسمت کی مکڑی نے ان کے گرد اپنا جالا مزید تنگ کر دیا۔ جنرل مشرف پھنس چکے تھے۔ چاروں ناچار انہیں انتخابات کا اعلان کرنا پڑا، اور بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی شکل میں جن 2 سیاسی حریفوں کو وہ انتخابی عمل سے باہر رکھنا چاہتے تھے وہ یکے بعد دیگرے پاکستان میں لینڈ کر گئے، اور پرویز مشرف سوائے بے بسی سے یہ لینڈنگ دیکھنے کے کچھ نہ کر سکے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز چارٹر آف ڈیموکریسی کے دستخطی تھے، لیکن انتخابی میدان کھلتے ہی دونوں کو نہ صرف چارٹر آف ڈیموکریسی بلکہ آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے قائم کردہ وہ سیاسی اتحاد بھی بھول گیا جس کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام نے مشرف حکومت کے تحت ہونے والے انتخابات میں حصہ نہ لینے کے عہد کیا تھا۔ اتحاد میں شامل تحریک انصاف، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی آخری وقت تک اپنے بائیکاٹ کے عہد پر قائم رہیں، جبکہ بلوچستان کی قوم پرست تنظیمیں تو اکبر بگٹی کے قتل کے بعد سے ہی انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کا عندیہ دے چکی تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے NRO کے سائے میں زور و شور سے انتخابی مہم شروع کر دی، مگر 27 دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی کے باہر ان کے منظر سے ہٹ جانے کی خبر سب ہی کا دل دہلا گیا۔ انتخابی عمل بے معنی ہو کر رہ گیا۔ ایسے موقع پر فوج چاہتی تو ماضی کی طرح انتخابی عمل کو غیر معینہ مدت کے لیے آگے بڑھا سکتی تھی، لیکن ملک میں امن و امان کی سنگین صورتحال اور بیرونی دباؤ نے فوجی قیادت کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھا، سیاسی عمل کو لپیٹنے یا مداخلت کے عمل میں فریق بننا گوارا نہیں کیا۔ 2008 کے انتخابات سے قبل امن و امان کی عمومی حالات بھی بہت خراب تھے۔ اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو کراچی میں اتری، تب سے 18 فروری 2008 تک خودکش حملوں میں 517 افراد ہلاک ہو گئے تھے، لیکن انتخابی عمل نہیں رکا۔ حسب توقع پاکستان پیپل پارٹی 122 نشستیں لے کر سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کے طور پر ابھری۔ مسلم لیگ نواز نے 92، مسلم لیگ کاف نے 53، MQM نے 25، عوامی نیشنل پارٹی نے 13 اور دیگر جماعتوں نے 15 نشستیں حاصل کی، جبکہ 18 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتی۔ مذہبی جماعتوں کا اتحاد متحدہ مجلس عمل، جس نے 2002 کے انتخابات میں 60 نشستیں حاصل کیں، 2008 کے انتخابات سے ذرا پہلے فوت ہو گئی۔ شاید جن ہاتھوں نے اس اتحاد کو تخلیق کیا تھا ان ہاتھوں نے MMA کی کمر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ ان انتخابات میں خواتین نے پہلے کی نسبت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ 71 خواتین امیدواروں نے جنرل نشستوں پر دو بدو مقابلہ کیا۔ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے وسیع تر مفاہمتی پالیسی کا نعرہ لگایا اور سوائے مسلم لیگ کاف عرف قاتل لیگ جس کو کہا گیا، ہر ایک کو اقتدار کی دعوت شیراز کا نیوتا بھیجا۔ تاہم مسلم لیگ نون سے اس کا رومانس بہت دیر تک نہ چل پایا اور آگے چل کر اسے مسلم لیگ قاف کا دامن پکڑنا پڑا۔ رہے پرویز مشرف تو 18 فروری کے بعد وہ صدارتی محل میں اکیلے ہی گنگناتے رہے اور چند ماہ بعد انہیں گارڈ آف آنر دے کر طیارے میں حسرتوں سمیت سوار کروا دیا گیا۔ اگلے 5 برس میں عام آدمی کے پاس جمہوریت تو آ گئی، لیکن ہاتھ اور جیب پہلے سے زیادہ خالی ہو گئے۔